تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کس اعتبار سے؟ کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں. اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں. والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت. اللہ کی قسم بھی ہم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا. تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی. اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین. تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں. اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے. یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے. پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے. یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا. اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سب تاریخ ہے. یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیب ابری چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی. یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چشمدید گواہ ہے. بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی. اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی. اس میں کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے. لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطوں کو پورا کرنے والے ہیں. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، چونکا دینے کا انداز میں، جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا. اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اسی میں کچھ بنانا ہے، اسی میں کچھ کرنا ہے، اسی میں کچھ کمانا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے. ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا. اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ،